ومنك الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي فضيلة الشيخ الداعية إلى الله الفقيه العلامة المربي الكامل سيد الشيخ رحيم الدين نووي بنتني حفظه الله تعالى ورعاه وأمدنا من مدده يا أرحم الراحمين. السادة أهل العلم والفضل، واحدا تلو الواحد، لعلي لا أحفظ أسماءكم ولكن رب السماء يعلمكم. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه. من أتانا من ماليزيا المكرمة يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل من جاءنا من السادة أهل العلم والفضل في مجلس سيدي الشيخ رحيم، مجلس الإشراق الحسني، بارك الله لنا في حياته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau bertahmid kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan kalimat ta'zim wal ikram, penghormatan kepada Sayyidina al-Murabbi al-Kamil Sayyidina Syekh Rahimuddin Nawawi al-Bantani hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharihi amin. Dan juga kepada seluruh ahli ilmu yang mungkin tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi semoga Allah senantiasa memuliakan kalian semua. Dan juga kepada para hadirin, wabil khusus yang datang dari jauh negeri jiran, yaitu para ahli negeri Malaysia, semoga Allah memberkahi kita semua dalam majlis Sidi Rahim, yaitu majlis Al-Ishraq Al-Hasan. Wa innani la antahizu al-fursah بين يدي السادة العلماء جزاهم الله تعالى خيرا بكلمتي المتواضعة إليهم جزاهم الله عني كل خير، فأقول لهم لو خيرت ما اخترت، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يختار. إنما أنا خادم بين أيديكم، الكبير منكم لي مثل الوالد، والأوسط منكم مثل الأخ والزميل والصاحب، والصغير بينكم مثل الابن. رعاكم الله تعالى جميعا ووفقكم لكمال طاعته. Sungguh sangat malu Al-Fakir diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan para ulama yang mereka adalah orang-orang saleh, dan sebenarnya maqam Al-Fakir adalah khadim, pelayan daripada antum semua. Karena sesungguhnya orang yang hadir di sini, bila dia umurnya sudah tua sepuh, maka dia ibarat ayah bagiku. Tapi jika umurnya seusia pertengahan sebaya, maka dia adalah saudara dan kawan-kawanku. Tapi bila dia usianya muda, maka dia adalah anak-anakku. Semoga Allah menjaga kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wal kalam baina yaday as-sadat al-ulama yahtaju ila tahqiq wa tadqiq, iz innahum ashabul uqul al-mufakkirah wa ashabul aqlam al-katibah. Dan berbicara di hadapan para ahli ilmu, para ulama itu memerlukan kepada tahqiq, ya, yaitu realisasi, dan juga tadqiq, yaitu pendalaman makna, karena mereka adalah orang-orang yang akalnya sempurna dan pemahamannya sangat dalam. Wala syakka ayyuha as-sadah anna al-ummata fi hadha az-zaman al-'asib qad inqasamat firqatayn. Firqatun أصحاب الإيمان لا نفاق فيه، وفرقة
ashabun nifaqi la imana fihi. Tidak diragukan bahwa di zaman sekarang umat ini terbagi dua. Yang pertama adalah ahlul iman yang tidak ada sifat nifaq di dalamnya. Namun yang kedua adalah ahlul nifaq dan tidak ada sifat iman di dalamnya. Wa ulama'us su'i ayyuhas sadah unasun ba'u dinahum bidunyahum. Dan ketahuilah siapa itu ulama ulama buruk itu adalah mereka yang senantiasa menjual agamanya untuk dunianya. Dandanatuhumul malu. Ad-dandana daiman yatakallamuna 'anil mal. Dan mereka fokusnya hanya kepada harta. Wa wasilatuhum at-taqarrub min ashabil jahat. Dan cara mereka untuk meraih itu adalah dengan mendekat-dekatkan diri kepada para penguasa. Fa'alsinatuhum 'anil munkarati ma'qudah. Lisan mereka atas kemungkaran-kemungkaran itu terkunci. Wa bitashhiri 'ala ahli al-fadli mamdudah. Dan mereka kalau berbicara atau memuji orang-orang yang kaya, yang punya kelebihan harta, itu sangat panjang lisannya, artinya mudah sekali. Waqad hazzara minhum an-nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam was-sahaba wat-tabi'un radhiyallahu anhum wa ardahum. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para tabi'in telah memperingatkan tentang mereka. Hum min abna'i jildatina wa yantamuna ilaina. Mereka adalah abna'i jildah, abna'i jildah minna wa fina. Mereka itu seperti kita, berkumpul bersama kita dan bagian daripada kita. Ikhtaba'u wara'a aba'atid din. Mereka bersembunyi di balik jubah kebesaran agama. Wa dhaharu bihulalis salihin. Dan mereka menampilkan gaya seperti orang-orang saleh. Wa jaa fi haqqihim al-hadis du'atun ala abwab jahannam. Mereka termasuk yang disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitumuhum fahzaruhum. Yaitu para dai yang berdiri di depan pintu neraka. Lahum sifatani zahiratan. Mereka mempunyai dua sifat yang jelas. Darbur rumuzil ilmiyah, isqatur rumuz. Man fulan, man fulan, man fulan, isqatur rumuz. Yang pertama adalah mereka menghancurkan rumus, simbol-simbol daripada keilmuan. Wa isqatu ahammil masadirid diniyah. Dan mereka juga meruntuhkan daripada sumber-sumber agama. Sayatakallamu ala ahabbil asyakhi ilaik wa sayusqitu min qalbika afdal al-kutubi ladaik. Yatakallamu samahna sawfa yatakallamun bitashhir ala ahabbil ulama'i ilaik. تشهير يشهر شهرة يتكلم عنه بالسوء. Mereka akan memburuk-burukkan ulama yang dicintai oleh umat. وسوف يسقطون من قلبك أهم المصادر الدينية. Dan mereka akan menjatuhkan dari hatimu apa hal-hal terpenting daripada sumber-sumber agama. Sayaqulu laka fi awwal kalimah أن الإمام البخاري أخطأ في كثير من جمعه الذي جمعه. Contohnya mereka berani mengatakan Imam Bukhari melakukan banyak kesalahan dalam hadis-hadis yang dia telah kumpulkan. ولماذا اختار البخاري لم يختار غيره من الكتب والمصادر؟ لأن البخاري جبل العلم أيها السادة، إذا سقط من قلبك سقط كل العلماء من بعده. Kenapa yang diincar oleh mereka Imam Bukhari dan sahihnya bukan daripada imam dan lain serta kitab-kitab lain? Karena Imam Bukhari itu adalah simbol tertinggi, gunungnya ilmu. Kalau Imam Bukhari sudah mereka rendahkan dan hilang keagungan kita di dalam hati kita kepada beliau, maka imam yang lain pun akan runtuh. Sayatakallamuna ala a'zami awliya'il ard. Awal ma yatakallam sayatakallam an Sayyidina Muhyiddin bin Arabi radhiyallahu anhu. Mereka akan menghina-hina para wali-wali Allah yang sangat agung. Pertama, mereka akan menyerang daripada Sidna Imam Muhyiddin
Ibn Arabi. وهؤلاء الناس أيها السادة ممدون من قبل أناس يتعاملون مع اليهود. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan para Yahudi. وشأنهم في ذلك تشكيك المسلمين في هذا الدين العظيم. Dan tujuan mereka dalam hal itu yaitu menjadikan umat Islam ragu terhadap agamanya sendiri. ويساعدهم في ذلك أولئك المجسمة وأولئك المعطلة. Dan yang membantunya adalah mereka ahlu tajsim dan ahlu ta'til. وانتشرت الفتن أيها الأحبة وتحيرت الأمة في شأنها. Sehingga fitnah menyerebak luas dan juga umat menjadi bingung. هؤلاء يقولون نحن على الحق وهؤلاء يقولون نحن على الحق. Yang satu kelompok mengatakan akulah orang yang benar, dan yang satu juga mengatakan kamilah yang paling benar. وافترقت الأمة كما جاء في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة بل أكثر من ذلك. Dan terpecahlah umat Islam sehingga sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan, bahkan lebih banyak lagi. وواحدة هي الناجية ما كان عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الطاهرين الكرام. Dan yang selamat hanya satu, yaitu orang-orang yang betul-betul mengikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. قال الإمام الرازي رحمه الله يا علماء السوء قصوركم قيصرية. بيوتكم أيوة قيصرية. مثل قيصر الروم، يشبه بقيصر الروم استهزاء بهم. قيصر رومية. نعم انحضر في التباهي. Imam Ar-Razi mengatakan, wahai para ulama-ulama suq yang sentiasa menjual agama untuk dunia, sesungguhnya istana-istana kalian itu seperti istananya bangsa Romawi. وبيوتكم كسروية. كسرى صاحب قيصر. Dan rumah-rumah kalian itu seperti istananya Kisra, orang Persia. وأخفافكم جالوتية. الخف الذي يلبسونه. Dan khuf kalian, sepatu kasut kalian itu seperti bangsa Jalut. وأوانيكم فرعونية. Allah. Dan wadah-wadah kalian itu adalah wadah-wadah Fir'aun. ومآتمكم جاهلية. المآتم. مآتم. تعزية. فرعونية. المأتم التعزية شبيهة بأهل فرعون. مأتم يعني مآتم يعني شو؟ مآتمكم مثل التعازي يعني. مأتم بس اسمه دكاتشي دعاء. نعم. مثل الفرعونية. نعم. جاهلية. يعني النياحة. نعم. Dan jika kalian berduka cita, cara kalian persis mirip orang jahiliyah. ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية؟ Dan madhab kalian adalah madhab syaitan. Di mana syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? نحن لا نؤمن هذا المجلس الكريم نحن لا نؤمن إلا بالربانية. Mereka mengatakan kita tidak beriman kepada Allah kecuali iman Rabbaniyah. أدرنا ظهورنا لكل الخلق. أدرنا ظهورنا لكل الخلق. Kami berpaling daripada setiap makhluk. وتركنا أصحاب الأموال والتجارات والأمتعة وأهل الدنيا لدنياهم يعيش فيها هنيئا لكم بما فيها. Dan kami telah tinggalkan para pengusaha, para pedagang, orang-orang ahli dunia dengan dunia mereka. Biarkan mereka hidup sebagaimana mereka hidup. لا تظنوا أيها السادة إذا لبسنا ثوبا فاخرا بأننا من الأغنياء.
بل نتعفف بثوبنا أمام الناس حتى لا يقال إن العلماء كذا وكذا. Jangan kalian mengira ketika kita memakai satu pakaian yang bagus, itu kita gunakan dengan kesombongan. Tapi sesungguhnya kita mengenakan pakaian yang bagus itu untuk menghindari celaan-celaan manusia, sehingga mereka tidak menghina ulama. Amma al-ulama as-sulaha walau malakut dunya bi asriha fa innaha baina aydihim wa laysat fi qulubihim. Para ulama yang betul-betul ulama asli itu mereka walaupun dunia ada dalam genggaman tangannya, tapi tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Jaa fi sirat al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala an Ibn Anas al-Asbahi sahib al-madhhab wa sahib al-Muwatta annahu kana ladayhi 360 jubbah kullu yawmin yakhruj linnas bi jubbatin jadidah. Diriwayatkan bahwa Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i itu, mempunyai 300 Malik bin Anas, sahibul madhhab. Naam, al-Maliki Syekh Syafi'i. Naam, Syekh Syafi'i taqul. Naam, aywa fakarat qult Syafi'i. Malaysia. Imam Malik bin Anas itu diriwayatkan mempunyai 360 jubah. Sehingga setiap hari beliau berganti jubah untuk mengajar kepada manusia. Wa su'ila an zalika faqal qaulullah tabaraka wa ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan lahum yaumil qiyamah. Sehingga dikatakan kepadanya bahwa siapa yang telah mengharamkan daripada nikmat Allah yang telah Allah rizkikan kepada hambanya yang diinginkan. Fatatabba'ahu ba'dul qaum liya'khudhu khabar al-Imam Malik radhiyallahu anhu fawajaduhu anna 'indahu bait qasamahu nisfayn nisfun lil ajar yunfiq 'ala nafsihi minhu wa nisfuhu lis sakan. Lam yakun ghaniyan radhiyallahu anhu. Allah. Sehingga sebagian kaum terinspirasi mengikuti beliau, yaitu punya pakaian yang banyak. Dia kira Imam Malik itu sangat kaya karena pakaiannya ganti-ganti. Tapi ternyata dilihat rumahnya kecil, udah gitu dibagi dua. RSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sampai selonjor pun susah. Wa amma imamuna al-a'zam Abu Hanifah an-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu warḍah فكان تاجرا عظيما فخما مفخما. Tapi Imam Hanafi itu memang pengusaha sukses, memang orang yang sangat kaya raya. سأذكر لكم قصة أيها السادة ولعل سيد الشيخ أول مرة يسمع بها. Aku akan ceritakan satu kisah kepada kalian dan saya berharap ini pertama kali didengar oleh Sidi Rahim. الفقير إلى الله دخل إلى إندونيسيا في 7 مارس 2020 قبل أن تبدأ كورونا وتنقطع المطارات ب3 أو 4 أيام. Saya masuk ke Indonesia itu 2020, 4 hari sebelum corona dan bandara ditutup. عائلتي كانت في ماليزيا رجع بعضهم إلى الشام وبقي ابني الكبير مصعب في ماليزيا لوحده والفقير هنا. خلاص حبست هنا ما في رجوع إلى هناك. سعينا كثيرا، سعينا مع سيدي الشيخ نصر الله، سعينا مع سيدي الشيخ رحيم إلى أن نرجع فقط إلى ماليزيا. لا يمكن أبدا، ما في باب مفتوح أبدا. Keluargaku yang di Malaysia pergi pulang ke Syam, Suriah, kecuali satu, anakku Mus'ab yang paling besar. Sementara saya di sini. Dan ketika saya di sini, saya betul-betul mencari jalan, berusaha dengan para masyayikh untuk bisa pulang ke Malaysia saja, tidak perlu ke Syria, tapi betul-betul tidak bisa. Fajazallahu ta'ala anni Sayyidina Syekh Rahim wa ikhwatuhu al-kiram وصاحب البيت موجود معنا الآن هنا الذي أسكن فيه في تيبيتون. أين هو صاحب البيت؟ رأيته في البداية. الله وكان سيد الشيخ، نعم كان سيد الشيخ أيضا محبوس في المغرب. سبحان الله. هناك صحيح.
فجلست هنا في متلن، رأيت في المنام سيدي الشيخ، وهذا من أحب الشيوخ إلى قلبي، سيدي الشيخ عبد الهادي الخرسان. قال لي: ما بك يا أبو مصعب، لماذا أنت حزين؟ قلت: يا سيدي أنا محبوس في أندونيسيا، دخيلك يعني، ماذا أفعل؟ قال لي: توسل بالأحناف. توسل بالأحناف، أي كل أندونيسيا شفافعة، من أين آتي لك يا سيدي الشيخ بواحد حنفي؟ ذهبت في اليوم الثاني وقصصت القصة على سيدي الشيخ عبد الكريم. يا سيدي والله رأيت في المنام كذا كذا كذا. سيدي الشيخ عبد الهادي يقول لي: توسل بالأحناف، كل الجماعة هون يا سيدي شوافعة. فقال لي: هكذا؟ قلت: والله هكذا يا سيدي. قال لي: سيدي الشيخ رحيم حنفي. Haula wala quwata. Jadi itu satu waktu ya, saya pun berterima kasih juga kepada ahli rumah yang telah memberikan saya tempat tinggal di Medland ya, selama ini saya tinggal di situ, tadi saya lihat. Dan Sidi Rahim juga saat itu terpenjara di Maghrib, di Maroko. Kemudian satu waktu saya bermimpi, dan saya melihat dalam mimpi itu guru yang paling saya cintai itu Sidi Abdul Hadi Al-Kharsa. Beliau melihat saya dalam keadaan sedih, ditanya, "Kenapa kamu sedih wahai Abu Mus'ab?" Abu Mus'ab itu beliau ya, Syekh Muhyiddin. Ya, bagaimana tidak sedih, saya terpisah dari keluarga, saya terpenjara di negeri Indonesia ini. Apa yang harus saya lakukan? Kata Sidi Abdul Hadi, gampang. Kamu bertawassullah kepada Ahnaf, yaitu para ulama, para aulia dari kalangan mazhab Hanafi. Kata beliau bingung, lah di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i kabeh, kenapa disuruhnya ke Hanafi? Ketika bangun, saya musyawarah dengan Sidi Abdul Karim. Kata Sidi Abdul Karim, itu kamu nggak usah pusing-pusing, itu Sidi Rahim itu mazhabnya Hanafi katanya. فبدأت أتوسل إلى الله بهذا الرجل الصالح. الله. وما وقعنا في مصيبة أيها السادة وقدمنا الأولياء في التوسل إلا وكان الفرج من الله عز وجل. Dan dari situ saya kemudian mulai bertawassul kepada Sidi Rahim, dan kami telah mendawamkan tawassul kepada orang saleh ini sehinggalah Allah menurunkan ketenangan dan ketentramannya pada kami. ولا نزال أيها الأحبة في هذه الحياة الدنيا ومعتركها ولا نزال نتوسل إلى الله بهذا الباب العظيم باب أوليائه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Dan tiadalah kita hidup di dunia ini bisa betul-betul menjalani hidup kecuali dengan melalui pintu-pintu para aulia Allah. نعود إلى الإمام أبي حنيفة النعمان. Kita kembali kepada Imam Abu Hanifah. هذا التاجر الفز العظيم رضي الله عنه. Ini orang yang sangat kaya raya, pengusaha sukses. لم يبع دينه بدنياه. Beliau tidak pernah menjual agamanya untuk dunianya. كان بائع قماش. فجاء إلى المحل وقال للعامل: هنالك ثوب فيه مشكلة، إذا جاءك من يشتريه فبين له هذه المشكلة. هذا العامل نسي، باع الثوب على أنه ما فيه مشاكل أبدا. رجع أبو حنيفة المغرب: ماذا فعلت؟ قال: بعت كل القماش. بعت الثوب الفلاني؟ قال: نعم. بكم؟ قال: عادي يعني كما بعت كل هذا. قال: أين المال؟ ففتح الدرج رضي الله عنه، أخذ كل المال وتصدق به. Saking jujur dan amanahnya Imam Hanafi, beliau itu salah satu usahanya adalah jualan baju. Dan beliau ketika mendistribusikan pakaian ke salah satu tokonya, beliau mengatakan kepada anak buah penjaga tokonya, nanti ada satu baju ini ada cacatnya, ada jeleknya. Kalau ada yang mau beli, tolong sampaikan kejelekannya sehingga bisa memberikan harga yang pantas. Tapi orang yang diamanahi ini lupa, sehingga dia jual dengan harga biasa, tidak disampaikan kekurangannya. Apa yang terjadi? Datang setelah maghrib, Imam Abu Hanifah ditanya, bagaimana barang dagangan? Habis semua wahai Syekh. Terus termasuk baju yang cacat itu? Iya wahai Syekh. Kamu tidak sampaikan keburukannya? Saya lupa wahai Syekh.
Mana hasil duitnya? Diambil semua uang hasil penjualan hari itu, Pak, dan disedekahkan semuanya oleh Imam Abu Hanifah. Wa arsala 'amilahu Sayyidina Abu Hanifah radhiyallahu anhu ila as-suq liyabi'a al-lawz. عرفت لوز كاتشان كبير؟ كاتشان لوز أيوة نعم نعم لوز كبير يبيع في السوق. فقال لعامله هذا الكيلو الواحد بدرهم ولا تزد على ذلك. ذهب العامل وصار يسمع من الناس أن اللوز ب3 دراهم. رجع العامل إلى أبي حنيفة: يا إمام، اللوز صار ب3 دراهم ونحن نبيع بدرهم. قال: قلت لك بيع بدرهم. وما زال العامل يذهب إلى السوق ويرجع إلى أبي حنيفة حتى صار اللوز ب10 دراهم، والإمام يقول: بع هذا اللوز بدرهم واحد. Salah satu usahanya juga Imam Abu Hanifah itu jualan kacang, ya. Itu kata beliau kepada pegawainya, jual kacang ini 1 kilonya 1 dirham. Tapi ternyata harga kacang naik saat itu, mungkin karena jarak dan sebagainya, sehingga ditawar 3 dirham. Orang ini datang dulu kepada Imam Abu Hanifah, tanya, wahai Syekh, ini harganya 3 dirham, bagaimana kalau kita jual 3, kan lebih untung? Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya bilang 1 dirham ya 1. Sampai kemudian naik lagi sampai 10 dirham harga kacang itu. Tapi Imam Abu Hanifah dengan kejujurannya, beliau dari awal menetapkan harga 1 kilo kacang 1 dirham, tetap 1 dirham, tidak boleh dirubah walaupun harganya sudah naik jadi 10 dirham. Wa huwa al-qa'il Sayyiduna Abu Hanifah radhiyallahu anhu, مع أني أنا لست حنفي يا أحبابي، هو القائل رضي الله عنه: علمني درسا عظيما طفل صغير. Dan Imam Abu Hanifah pernah satu kali mengatakan bahwa aku belajar dari seorang anak kecil. رأيت طفلا يلعب فوق الحائط يركض على الحائط هكذا. قلت له: يا غلام إياك أن تقع. فأطرق الغلام رأسه قائلا: يا إمام إياك أن تقع أنت، فسقوطي لا شأن له ووقوعك وقوع الأمة. Allah. Ada anak kecil main di atas dinding tembok, ya, berjalan-jalan bermain. Kata Imam Abu Hanifah, wahai anak kecil, bocah, awas jatuh. Kata anak kecil ini, wahai Imam, kamulah yang harus hati-hati, awas terjatuh. Maksudnya terjatuh kepada dunia. Kalau saya jatuh, tidak ada masalah, hanya saya merasakan sakit. Tapi kalau kamu imam pemimpin agama sampai jatuh kepada dunia, maka umat ini akan runtuh. ما أحوجنا اليوم أيها السادة الفضلاء إلى العلماء الربانيين، إلى أولئك أهل التحقيق والتدقيق، إلى أهل القدوة حتى نقتدي بهم ونتأسى بهم. Betapa perlunya kita kepada ulama rabbani, ulama yang betul-betul bisa menjadi qudwah, contoh dan suri teladan bagi kita, sehingga kita bisa mengikuti dia. كانوا رضي الله تعالى عنهم رهبانا بالليل فرسانا في النهار. Mereka adalah para sahabat itu dulu malamnya itu ruhban, yaitu bangun malam, tahajud, sholat, baca Quran, zikir. Tapi siangnya mereka para penunggang kuda, artinya berperang, berdagang, berbisnis. هذه المدرسة العظيمة في القدوة الكريمة تخرجت من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Madrasah yang mulia dan agung ini lahir daripada madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تخرجت من مدرسة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Lahir daripada madrasahnya para sahabat radhiyallahu anhum. سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء بمصحفه الشريف ليقرأ القرآن، ووضع طفلا صغيرا ابنه أمامه، والفرس هناك فرس. كلما قرأ القرآن هاجت الفرس وماجت وكادت تقتل الطفل.
ثم سكت سيدنا أسيد، سكنت الفرس، قرأ القرآن أسيد، عادت الفرس وهاجت، وهكذا فذهب إلى رسول الله مسرعا رضي الله عنه، قال يا رسول الله كلما قرأت القرآن هاجت الفرس وماجت، وكلما سكنت سكنت. فقال صلى الله عليه وسلم يا أسيد تلك الملائكة أتت تستمع للقرآن. Jadi diriwayatkan seorang sahabat bernama Usaid bin Khudail, beliau itu senantiasa membaca Quran dan anaknya ada di sampingnya, dan di dekat mereka ada seekor kuda, dan setiap beliau membaca Quran, kuda itu gegedebugan. Apa kan gegedebugan? في رجليها تدب. Bilugatina sahabat. Kakinya gedebak-gedebuk. Gedebak-gedebuk ya. Kakinya. Itu bahasa Prancis belah utara itu. Jadi gedebak-gedebuk tuh kakinya. Berhenti sehingga sampai hampir-hampir menginjak anaknya. Ketika berhenti beliau baca Quran, kudanya berhenti. Baca lagi, gegedebukan lagi. Berhenti lagi, tenang lagi. Sampai akhirnya beliau lari kepada Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku Usaid, sesungguhnya ketika engkau membaca Quran, malaikat senantiasa turun mendengarkan bacaanmu. Dan kita tahu bahwa kuda adalah di antara hewan yang bisa melihat malaikat. فنحن كسالكين إلى الله أيها السادة بحاجة إلى صدق سيدنا أبي بكر الصديق. Kita sebagai salik orang yang berjalan kepada Allah itu perlu sangat kepada kejujurannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. والوقوف على الحق كسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب. Dan kita harus berpihak kepada kebenaran sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. وفي الحياء والتبتل كسيدنا عثمان. Dan sebagaimana punya rasa malu dan adabnya Sayyidina Uthman bin Affan. وفي الشجاعة والكرم سيدنا علي رضي الله عنه. Dan soal keberanian dan juga kedermawanan, kemuliaan yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. ونحتاج إلى سيدنا أسيد بن الحضير وإلى سيدنا مصعب بن عمير وإلى طلحة والزبير وإلى أولئك الأفزاز من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan kita perlu meneladani sifat-sifat para sahabat yang mulia itu. نحتاج إلى بكاء الباكين. Kita perlu kepada tangisannya orang-orang yang menangis. وإلى تبتل المتبتلين وخشوع الخاشعين وإلى قرب المقربين. Kita perlu kepada khusyuknya ahli khusyuk dan juga dekatnya orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan dengan hidayah itulah mereka senantiasa mengikuti menjalani petunjuk Allah. أيها السادة، يقول عليه الصلاة والسلام وأختم الكلام بهذا الحديث: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله عز وجل. Dan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan tutup kalimat aku ini dengan hadis baginda tersebut, yakni sesungguhnya di setiap hari-hari kalian Allah senantiasa memberikan nafahatnya kepada kalian, maka bersiap-siaplah untuk menerima nafahat itu. وما أعظم هذه النفحة الإيمانية التي جمعنا عليها سيد الشيخ رحيم في هذا المجلس وفي كل مجلس، فمن كانت له حاجة عند الله الآن يرفعها إليه. Dan termasuk nafahat yang paling agung dan paling besar, nafahatul karunia lah ya mudahnya, itu adalah sekarang ketika kita di majelis seperti ini yang dibuat oleh Sidi Rahim. Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah, maka sekaranglah waktunya untuk kalian meminta. كلنا أصحاب حوائج. Kita ini punya banyak hajat, بالفقر والفاقة إليه. dengan segala kerendahan dan kefakiran kepada Allah. ولقد قالوا قديما لله الخواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص.
Dan sungguh telah dikatakan bahwa Allah mempunyai orang-orang khususnya, yaitu para walinya, dalam setiap tempat, dalam setiap waktu, dan dalam setiap keadaan. فاستحضروا قلوبكم واسألوا ربكم بقلوب زكية طاهرة. Maka rendahkanlah hati kalian, hinakanlah diri kalian kepada Allah, dan mintalah kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. والأمة على خطر عظيم. Dan umat dalam keadaan yang sangat bahaya. ولا تنسوا أيها الأحبة الدعاء لإخواننا في فلسطين Jangan lupa doa kepada saudara-saudara kita di Palestina, وفي العراق وفي لبنان وفي مصر وفي سوريا الحبيبة. dan juga di Irak, di Mesir, di Libanon, dan juga di Suriah. فأمة الإسلام من المشرق إلى المغرب أمة واحدة Umat Islam ini dari timur ke barat adalah umat yang satu. تتكافأ دماؤها ويسعى في خدمتها أدناها. Sungguh telah tertumpah darah-darah mereka. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي من شأن من اجتمعنا هنا بسببه وعلانيته، وأن يجزي عنا شيخنا الشيخ رحيم وإخوانه المكرمين يا رب العالمين خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وشكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.